سورہ بنی اسرائیل کی شروعات ہوتی ہے اور اس سورت کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تھی، یعنی آپ کو عام حالت میں جسم کے ساتھ اوپر آسمانوں میں بلایا۔ یہ ایک طرح کا دلاسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، اس سے پہلے آپ تین پریشانیوں سے دوچار تھے۔ سب سے پہلے جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑا سپورٹر بن کر کے رہا، ابو طالب، وہ چچا داغ مفارقت دے کر چلے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، جب مکہ والے زخم دیتے تھے تو یہی خدیجۃ الکبریٰ تھی جو آپ کے زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ جب پہلی آیت نازل ہوئی، آپ تھر تھراتے ہوئے کانپتے ہوئے گھر آئے اور آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، تو دلاسا دینے والی یہی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ وہ بھی ابو طالب کے انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ بھی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ دو مصیبتیں ایک ساتھ آپ کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے سوچا چلو مکہ والے نہیں مانتے ہیں، یہ زمین دعوتی لحاظ سے بنجر ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں، میں طائف میں جاتا ہوں، وہاں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، میں سرداروں کو دعوت دوں گا، آٹومیٹکلی باقی لوگ ایمان لے آئیں گے۔ سرداروں کو دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور سمندری راستے سے ہوتے ہوئے چھپ کر کے جا رہے ہیں، کہیں مکہ والوں کو اس کی بھنک نہ لگ جائے۔ چھپ کر کے گئے، اپنے ساتھ زید بن حارثہ کو لے کر کے گئے، اپنا کھانا ساتھ میں لے کر کے گئے ہیں، کسی کے گھر مہمان نہیں بنے، اپنا کھانا ساتھ لیے ہوئے گئے۔ سرداروں کو جب دعوت دی تو دعوت قبول کرنا تو دور کی بات، الٹا آپ کا مذاق بنانے لگے۔ اے محمد، اگر نبی بنانا تھا اللہ کو تو تجھ جیسے آدمی کو بنا دیا جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں۔ ارے ہم میں کیا کمی تھی، مجھ کو بنا دیتا، میں قوم کا سردار ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، روپے ہیں، میرے بڑے بڑے باغات ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو یہ بڑے لوگ ہیں، یہ نہیں مانتے تو چلو عام لوگوں میں دعوت کا کام کرتا ہوں۔ عام لوگوں میں گئے تو ایک بھی شخص پورے 7 دنوں تک، ایک ہفتے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ٹھہرے رہے، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو دعوت دی، کوئی ایک بھی شخص میرے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہ تھا۔ الٹا جب آپ واپس ہونے لگے تو آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، ہم تمہیں کھانے کی چیز دیں گے، محمد پر پتھر برساؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعوتی راستے میں اتنے پتھر برسائے، اس دن آپ کے بدن سے خون رس رس کر کے جوتے مبارک پر جمنے لگا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ واپسی میں وادی نخلا میں جب آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو جنوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پھیر دیا۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن آپ کی زبان سے سنا، ایمان لے آئے اور فوراً ایمان کی تبلیغ میں بھی لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دلاسا دیا اور دوسرا دلاسا دلایا معراج میں بلا کر کے کہ اے میرے رسول، اگر دنیا والے تیری تکذیب کر رہے ہیں، دنیا والے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ذرا آسمانوں پہ تو آئیے، دیکھیے آسمان والے کس طرح گرم جوشی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے۔ 15واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی یہیں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئی۔ راتوں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلایا، آپ سدرۃ المنتہا تک گئے اور اللہ نے جہاں تک چاہا وہاں تک آپ کو پہنچایا اور دکھایا، جنت و جہنم کے مناظر دیکھے، کچھ انعامات بھی آپ کو دیے گئے، وہ انعامات لے کر کے آئے۔ ان انعامات میں 5 وقتہ نمازیں بھی ہیں۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے، بابرکت ہے وہ اللہ
جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیے یہاں عبد کہا جا رہا ہے، پتہ یہ چلا نبی کا بندہ ہونا، نبی کا عبد ہونا، یہ رسول کی شان میں کوئی کمی اور گستاخی نہیں ہے، بلکہ رسول کے لیے یہ شایان شان کی بات ہے۔ بندہ ہونا آپ کا اعزاز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بندے کو، اور یہ خواب میں نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی، نہیں میرے بھائی، خواب میں نہیں، جاگنے کی حالت میں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ روحوں کا سفر تھا، نہیں، روحوں کا نہیں تھا، جسم کے ساتھ آپ گئے باقاعدہ۔ جب کہتے ہم کہ اللہ نے بلایا تو پھر ہم شکوک و شبہات کیسے ہم کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے، تمام چیزوں پر اس کے تصرفات اور اس کے اختیارات ہیں۔ پھر ہم کیسے شک کریں، پھر کیسے ان لوگوں کے بہکاوے میں آئے جو شک پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، پھر وہاں سے اوپر لے کر کے گئے آسمانوں میں۔ معراج کا کبھی واقعہ اگر موقع لگا تو پیش کیا جائے گا، اس میں یہ ساری تفصیل آئے گی۔ اللہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے کہہ رہا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں دے رکھی ہیں۔ زیتون کا درخت معلوم ہے نا، جس کا ذکر قرآن میں آیا والتین والزیتون، وہ بڑا مبارک اور بابرکت درخت ہے۔ فلسطین کی سرزمین میں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بے شمار درخت موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے برکتیں دے رکھی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور اس لیے ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بے شک بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معراج کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم تمہارے گردنوں میں تمہاری نیکیاں، تمہاری اچھائیاں، تمہاری برائیاں، تمہاری بدی ہم لٹکا کر رکھ دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم ان کے نامہ اعمال نکالیں گے۔ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، جو ایک کھلی ہوئی کتاب ہوگی، کھلا ہوا وہ پائیں گے۔ اللہ کہے گا اقرا کتابک، اے میرے بندے تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، اے میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال ہے جو میں نے تیری گردن پہ لٹکائی ہے۔ اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اپنا رزلٹ چیک کر لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کر لے، خود چیک کر لے، خود معلوم کر لے اور بتا کہ تیرا سلوک کیا ہونا چاہیے، تجھے کیا جزا اور کیا سزا ملنی چاہیے۔ ہماری گردنوں میں ہمارے کچے چٹھے ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں وہ سب چاہے اچھائی کی صورت میں ہے یا برائی کی صورت میں ہماری گردنوں میں لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ خود کہے گا اے میرے بندے یہ تیرا کچا چٹھا ہے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔ اقرا کتابک، اس نامہ اعمال کو ذرا پڑھ لے، ذرا اپنا رزلٹ تو چیک کر لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کر لے اور خود اپنے بارے میں فیصلہ کر کے بتا اے بندے خدا تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اس کے بعد ذکر کر رہا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو عاجلہ کا طلبگار ہو، جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ کہہ رہا ہم اسے دنیا دیتے ہیں مگر اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتے ہیں، پھر ہم جہنم میں بھیج دیتے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہو کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ صرف جو دنیا کا طلبگار ہو، صرف دنیا داری میں مشغول و مصروف ہو جائے،
اپنی آخرت کے تقاضوں سے بے خبر ہو جائے، اپنی آخرت بھلا دے، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں دنیا تو دیں گے لیکن ان کے مانگنے کے مطابق نہیں دیں گے، بلکہ ہم جتنی چاہیں گے اتنی ہی دیں گے، اور سب کو نہیں دیں گے، ہم جن کے لیے چاہیں گے انہی کو دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ کہہ رہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوگا، جو یہ چاہے گا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت میں پاس ہو جاؤں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس آخرت کے بنانے کے لیے دنیا میں کوششیں کرے گا، محنتیں کرے گا، اللہ کہہ رہا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، جن کی محنتیں بیکار نہ جائیں گی۔ اے میرے ساتھیو، یہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب سننا تمہارا بیکار نہ جائے گا، روزے رکھنا بیکار نہ جائے گا، نمازیں پڑھنا بیکار نہ جائے گا، تراویح کی نمازیں پڑھنا بیکار نہ جائے گا۔ ایسے ہی لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کی محنتوں کی اللہ کے یہاں قدردانی ہوگی۔ اور آگے اب اللہ تعالیٰ کچھ احکام بیان کر رہا ہے۔ 8ویں پارے میں بھی کچھ احکامات گزر چکے ہیں، اسی سے ملتے جلتے احکامات اللہ تعالیٰ یہاں بھی بیان کر رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجھی نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے معاملات رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ کہہ رہا ہے فلا تقل لہما، او میرے بندو تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو تم اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں دھمکاؤ نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے تمہارا جو انداز تکلم ہو، جو بات کرنے کا انداز ہو، وہ نہایت کریمانہ ہو، نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر ان کے سامنے بات کیا جائے۔ اللہ بات کرنے کا بھی انداز بتا رہا ہے، وہ تمہارے بڑے ہیں، اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے ناز و نخرے کو برداشت کیا ہے، تمہاری تمام مصیبتوں میں اپنی مصیبت انہوں نے دیکھی ہے، تم کو خود سوکھے میں سلایا ہے، خود گیلے میں وہ سوئے ہیں، اس لیے وہ تمہارے احسان کے مستحق ہیں، وہ تمہارے بہترین حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں۔ اور ایک چیز جو قابل غور ہے، اللہ نے کہا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، اگر ماں باپ دونوں ہوں تو ایسی صورت میں کوئی بھی پریشانی آئے تو دونوں ایک دوسرے کو شیئر کر کے غم ہلکا کر لیتے ہیں، بوڑھے بوڑھی آپس میں بات کر کے غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن صرف بوڑھا ہو یا صرف بوڑھی ہو تو اس میں غم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ غم ہلکا کرنے کے لیے پارٹنر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے پہلے کہہ رہا ہے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اللہ کہہ رہا ہے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اچھا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تب انہیں اف نہ کہو، تو کیا اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچیں، وہ ادھیڑ عمر کے ہوں، وہ جوان ہوں، تو کیا ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے حسن سلوک کے اور زیادہ وہ مستحق ہیں، اور زیادہ اچھے سے ان کے ساتھ معاملات رکھو، اور اچھے طریقے سے بات کرو، ان سے بات کرنے کے لیے باقاعدہ وقت نکالو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو بچھائے رکھنا، پست رکھنا ان کے لیے اپنے تواضع کے بازو کو، اور ان کے لیے دعائیں کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم و کرم کر جس طرح انہوں نے بچپن کی زندگی میں مجھے پالا ہے۔ اللہ نے دعا بھی بتلا دی کہ اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما
جیسے انہوں نے میرے بچپن کی زندگی میں میرے ناز و نخرے کو برداشت کیا ہے، مجھے پالا ہے، اللہ اس طریقے سے تو میرے ماں باپ پر رحم و کرم فرما۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور احکام اللہ تعالیٰ بندوں پر نازل کر رہا ہے اور بتا رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے قرابت داروں کے حقوق، مسکینوں کا حقوق اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پیسے آدمی خرچ کر رہا ہے، بچوں کے ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے پیسے لٹا رہا ہے، بیوی کے ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے آدمی پیسے لٹا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یقیناً فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پھر مزید اور احکام اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اور فقر و فاقہ کے ڈر سے، بھوکمری کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہم تمہیں روزی دیتے ہیں تمہارے بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زنا کے بارے میں، جو معاشرے کا ایک بڑا ناسور بن چکا ہے۔ آج جھوٹے پیار اور محبت کے نام پر گلی کوچوں میں، محلوں میں آج زناکاریاں ہو رہی ہیں، اللہ اس پر نکیل لگا رہا ہے، اللہ اس کی حرمت نازل کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، تم زنا نہ کرو یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، دور دور بھی نہ بھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آج یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان تر آسان ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کر لینا، اس دور میں برائی سے بچ جانا، خصوصاً زناکاری سے دور رہنا، یہ بہت بڑی تقویٰ کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے دو چیزوں کی حفاظت کر لی، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی اکثر برائیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، زبان کی وجہ سے گناہ کرتا ہے یا پھر اپنی شرمگاہ کی وجہ سے آدمی برائی کرتا ہے۔ جو شخص ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کر لے وہ بقیہ تمام برائیوں پر وہ کنٹرول کر لے گا، تمام برائیوں سے وہ بچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نفس کا قتل مت کرو، اور آگے ذکر کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کھانا نہیں یہ تو دور کی بات ہے، کہا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں نالج نہ ہو، جس کے بارے میں تمہاری جانکاری نہ ہو، تمہیں علم نہ ہو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ آدمی جس کے بارے میں جانتا نہیں اسی کے بارے میں زیادہ سوال پوچھتا ہے، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسے، یہ کیسے، بغیر جانکاری کے منہ نہیں کھولنا چاہیے۔ کہتے ہیں جب بولو تو سوچ کر بولو، تول کر کے بولو، کیونکہ زبان سے جو بات نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی ہے۔ جس طرح کمان سے تیر نکل جانے کے بعد اس کو روکا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے زبان سے نکلی ہوئی باتیں رکتی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اور جتنی چوٹ تلوار میں نہیں آتی، جتنا بڑا گہرا زخم تلوار کے زخم سے نہیں آتا، اس سے کہیں زیادہ بڑا زخم زبان کی مار سے آتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں زبان کا استعمال خصوصاً ان چیزوں میں جن کے بارے میں نالج نہ ہو آدمی کو نہیں کھولنا چاہیے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے
ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تم اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں نالج نہیں، جس کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، سب کچھ اللہ کے ہاں سب سے باز پرس ہوگی، سب سے سوالات پوچھے جائیں گے، ان کے استعمال کیسے دنیا میں رہے، سب سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ قیامت کے دن ہمارے کان بول رہے ہوں گے، ہماری آنکھیں بول رہی ہوں گی، جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی قسم قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ ایک ایک حصہ ہمارا پیر، ہمارے پیر بولیں گے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارا ایک ایک رونگٹا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قیامت کے دن ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بول اٹھے گا۔ ان السمع، اس کو اللہ نے اسی لیے کہا، والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان ہوں یا تمہاری آنکھیں ہوں یا دل ہوں، سب سے اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا، سب سے اللہ تعالیٰ سوالات پوچھے گا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ اب آگے کہہ رہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے بندو تم زمین میں اکڑ کر کے مت چلو۔ اللہ نے جس کو عزت و شہرت دی، جس کا اچھا اسٹیٹس بنایا، وہ فخر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تکبر کے ساتھ زمین پہ مت چلو۔ متکبرین کا انجام کیا ہوا؟ قارون کی حالت پڑھ کر کے معلوم کرو، فرعون کی حالت پڑھ کر کے معلوم کرو۔ یہ دونوں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر تکبر کرنے لگے۔ کسی بھی چیز میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم میں اور نہ مال و دولت میں، نہ کسی اور چیز میں، نہ خاندان اور نہ برادری، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، او میرے بندو زمین میں تم اکڑ کے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم نہ ہی زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو، نہ پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو اور نہ اپنی چال سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، لہٰذا زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اپنے احسانات کے بارے میں کہ ہم نے بنی آدم پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ پچھلے پاروں میں اور پچھلی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ یہاں مزید احسانات گنائے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے بنی آدم پر بڑے بڑے احسانات کیے، بڑے بڑے کرم کیے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بحر و بر میں انہیں سواریاں عطا کی۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے مطابق سواریاں عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاک روزیاں انہیں عنایت کی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت ساری مخلوقات میں انسان کو افضل و اکرم بنایا۔ کس لیے بنایا؟ تاکہ انسان میری شکر گزاری کریں، میری عبادت کریں، میرے سامنے جھک جائیں، میری عبادت میں، میری توحید میں کسی کو شریک و ساجی نہ بنائیں۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کافروں کے عقائد کا ذکر کر رہا ہے جو یہ سوچتے تھے ہم مر گئے تو مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، رفاتا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم اثر نو پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا قل کونوا حجارتا او حدیدا، اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، ان کو سنا دیجئے، قل کونوا حجارتا او حدیدا، تم سڑنے گلنے کی بات کرتے ہو، تم پتھر ہو جاؤ یا پھر لوہا بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تب بھی تمہیں زندہ کرے گا، تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا وجود پھر سے لائے گا۔ یا کوئی اور سخت چیز
جو تمہاری نگاہ میں لوہے سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، وہ بھی تم بن گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دوبارہ تخلیق کرے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اثر نو تمہیں پیدا کرے گا۔ وہی اللہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے اے میرے بندو، جب اس پروردگار کو تمہیں پہلی دفعہ بنانے میں کوئی کمی محسوس نہ ہوئی، کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوئی، تو دوبارہ تمہاری تخلیق کرنے میں اس پروردگار کو بھلا کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ جب پہلی دفعہ تمہیں بنایا اس کو کچھ نہ ہوا، کوئی مصیبت لاحق نہ ہوئی، پھر دوبارہ وہ تخلیق کرے گا تو اللہ کو کوئی چیز پیش آ سکتی نہیں؟ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیو، اب اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ امام ان کے پیشوا کے ساتھ، ان کے مقتدا، ان کے رہبروں کے ساتھ ہم اٹھائیں گے۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کی اتباع اور جس کی پیروی کرتا ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتے یا رسول اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کہتے ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتا دیجئے قیامت کب آئے گی تاکہ اس کے آنے کے حساب سے ہم اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ آپ نے فرمایا اے صحابی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو ذرا یہ بتا اس آنے والی قیامت کے تعلق سے تمہارے پاس آج کون سی تیاری ہے؟ کیا تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، بتاؤ اس آنے والی قیامت کے لیے تم نے کیسی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ نماز اور روزوں کا مالک تو نہیں، بہت زیادہ میں تقوی اور متقی تو نہیں، لیکن اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول سے میں سچی محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت، تو فکر مت کرو، تم جس سے محبت کرتے ہو، جس کے طریقے پہ چلتے ہو، جس کی پیروی کرتے ہو، قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن تم اپنے رسول کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اور میرے ساتھیو، آج تم کسی کرکٹر کے دیوانے بنے ہوئے ہو، کسی فلمی ایکٹر کے تم فین بنے ہوئے ہو، اللہ نہ کرے اسی حال میں تم دنیا سے چلے جاؤ اور جب مرو تو تم اپنے کرکٹروں کے سامنے تم اٹھو، تم اپنے فلم ایکٹروں کے ساتھ اٹھو۔ اس آیت کریمہ میں بھی وہی کہا جا رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اور کچھ لوگ ہمارے اوپر یہ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار مسالک تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ اہل حدیث پانچواں فرقہ، چلو ان کے پاس، چاروں کے پاس امام ہیں، یہ اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ پانچواں فرقہ جو کسی کو امام نہیں مانتے، کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو یہ کس امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں وفیہ شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کے شرف و فضائل کو بیان کیا ہے، ان کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ قیامت کے دن ان کے امام جناب محمد الرسول اللہ ہوں گے، لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب سے انہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا، رسول کے ہی متبع اور رسول کے ہی پیروکار رہے، نہ ہی انہوں نے کسی کی تقلید کی اور نہ ہی انہوں نے کسی کی طرف جھانک کر کے دیکھا۔ بلکہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ اس میں اہل حدیثوں کے لیے شرف بیان کیا گیا ہے، ان کی فضیلت کی بات بیان کی گئی ہے کہ ان کا امام قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اب اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کہہ رہا ہے حق آ چکا ہے
اور باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو نابود ہونا تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، فتح مکہ کے بعد جب آپ خانے کعبے میں داخل ہوئے، آپ نے 360 مورتوں کو دیکھا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی کے نوک سے بتوں کو مارتے جاتے تھے، چھڑی کے نوک سے بتوں کو گراتے جاتے تھے، اور یہی آیت کریمہ دہراتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق تو آ چکا ہے اور باطل نے تو نابود ہو گیا، اور باطل کو تو بھلا مٹنا ہی تھا۔ یہ آیت کریمہ آپ دہراتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، اور چھڑی سے بتوں کو مارتے جا رہے تھے، بتوں کو گراتے جا رہے تھے۔ اب میرے بھائیوں، یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس قرآن کے بارے میں کہ اے جن و انس، تم سب اگر مل کر کے قرآن جیسا لانا چاہو تو بھی نہیں لا سکتے۔ تم اس کتاب پر شک کرتے ہو، اس کتاب کو اساطیر اولین بتاتے ہو، اس کتاب کے بارے میں تم کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تم کہتے ہو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ جادوگری کی کتاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر جن و انس سب مل جاؤ اور کوشش یہ کرو کہ قرآن کے مثل تم لے کر کے آؤ تو تم یہ نہیں کر سکتے۔ بعضهم لبعض ظہیرا، اگر بعض کے مددگار بھی ہو جاؤ جن انس کی، اور انس جن کی مدد بھی کرنے لگ جائیں، تم سارے کے سارے مل جاؤ پھر بھی قرآن کے مثل تم نہیں لا سکتے۔ جب قرآن کے مثل نہیں لا سکتے تو معلوم ہوا یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، پھر بھی تم کیوں اس کتاب سے روگردانی کر رہے ہو؟ پھر بھی اس کتاب پر تم عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اس کتاب پر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے پوری انسانیت اور پورے جنات کو، سب کو اللہ نے کہا تم سب مل کر کے بھی قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ایک چیلنج دیا، اگر تمہیں اگر شک ہے اس قرآن کے اندر منزل من اللہ ہونے میں ذرہ برابر بھی ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک سورت لے آؤ۔ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کوششیں ہو رہی ہیں، اور لوگوں نے کوششیں کی۔ الفرقان نام سے قرآن بھی باقاعدہ دشمنان اسلام نے چھپوایا، اور خصوصاً ان کے لیے چھپایا گیا تھا جو نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے قرآن کی جگہ پر چونچوں کا مربع، کہیں سے کچھ لے لیا، کہیں سے دوسری کتاب سے اپنی من مرضی کچھ ڈال دیے، چونچوں کا مربع بنا کر الفرقان نام رکھ دیا، اور کہا کہ یہ قرآن کے مثل ہے، یہ اس کو پڑھو، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بھلا قرآن کے برابر کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ نے جن و انس سب کو اللہ نے چیلنج دیا۔ اس کے بعد میرے بھائیو سورہ کہف کی شروعات ہوتی ہے، سورہ کہف شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ سورہ کہف، اس میں کہف والوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اصحاب کہف کے واقعے کا اللہ نے یہاں اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ کہف۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، میں فضیلتوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ چند نوجوان تھے اور امیر گھرانے کے تھے، اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو محلے والے، بستی والے ان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اپنے ایمان کو دلوں میں چھپائے ہوئے انہوں نے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی بلڈنگوں کو اور اپنی عالی شان چیزوں کو وہ چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، ایک غار میں جا کر گھس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانتے ہو 309 سال تک سلائے رکھا اسی غار میں، 309 سال تک وہ اسی غار میں سوئے رہے۔ کتنے لوگ تھے اس کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ بڑے گھرانے کے لوگ تھے، ایمان لے آئے، ایمان پہ ڈٹے رہے، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں گھس گئے تاکہ ایمان ان کے پاس موجود رہے، ایمان پر کوئی حملہ آور نہ ہو، ان سے ایمان نہ چھن جائے۔ ایمان بچانے کے لیے، توحید بچانے کے لیے انہوں نے اپنے بڑے بڑے محلات کو خیر آباد کہہ دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے ایمان کے لیے قربانی، یہ ہوتی ہے۔ اپنی عیش بھری زندگی کو چھوڑ دیا اور ایک کھوہ میں، ایک غار میں جا کر کے گھس گئے۔ اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس کے بعد ان کی نیند کھلی تو
ان کے پاس جو پیسے تھے، جو چاندی کے سونے کے جو سکے ان کے پاس تھے، وہ دے کر کے بازار بھیجا کسی ایک کو. فبعثوا، اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں اسی کو بیان کیا ہے، فبعثوا بأحدکم فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایہا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف. اور ولیتلطف جہاں لفظ ہے، یہ قرآن کا وہیں پر آدھا حصہ مکمل ہوتا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر. ولیتلطف اسی آیت کریمہ میں انہوں نے اپنے سکے دے کر کے بھیجے کہ مارکیٹ سے کچھ لے آؤ، لیکن چھپ کر کے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے. ان کو کہاں معلوم ہو رہا ہے؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ 309 سال تک یہ سوئے رہے؟ وہ زمانہ وہ تھا جب یہ غار میں گھسے تھے، یہ وہ دور نہیں ہے، بلکہ زمانہ بدل چکا ہے. 300 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 3 صدیاں گزر گئی ہیں. کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یہاں تو 10 سال گزر جائے آدمی جگہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ کون سی جگہ ہے. آپ کا کرنول کیا ایسے ہی تھا 10 سال پہلے؟ نہیں تھا. 300 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن ان کو خبر نہیں. ان کو ایسے لگ رہا جیسے 8-10 گھنٹے سوئے ہوئے ہیں. آدمی شام کو سوئے صبح ہو جائے، صبح سوئے شام ہو جائے، ایسے ہی لگتا ہے. کہا کہ بھائی بھوک لگے، جا کھانا لے آؤ. جب سکہ دیکھا دکاندار نے، اس وقت سارے لوگ ایمان والے ہو گئے تھے، اور بادشاہ جو تھا وقت کا وہ بھی ایمان والا تھا. دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے. بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ ہم 309 سال تک مسلسل سوئے رہے. اللہ تعالیٰ جب ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس طریقے سے کرتا ہے. اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے، اللہ نے اس کو بھی اس کے ذریعے سے ثابت کر دیا. جس طرح ہم موت دے دیں اور پھر موت دے کر کے دنیا میں بھی ہم زندہ واپس کر دیں، اسی طرح قیامت کے دن ہم تمہاری قبروں سے، تمہاری ہڈیوں سے تمہیں ہم زندہ کر کے دکھائیں گے. اور اس میں حضرت موسیٰ اور خضر کا بھی واقعہ موجود ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ تھا؟ اختصار کے ساتھ، وقت ہو گیا میرے بھائیو، معذرت چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام بتائیے اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو بتانا چاہیے کہ بھئی سب سے بڑا عالم تو اللہ ہے، وہی علام الغیوب ہے. تو حضرت موسیٰ نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں ہوں. انہوں نے سوچا میں نبی ہوں، بھلا مجھ سے بھی بڑا کوئی جانکار ہو سکتا ہے کیا؟ تو اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا موسیٰ تم کہتے ہو کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں، میرا فلاں جگہ پر ایک بندہ رہتا ہے، وہ تم سے بھی زیادہ جانکاری رکھتا ہے، وہ تم سے بھی زیادہ علم کا مالک ہے. تو یوشع بن نون جو وقت کے یہ بھی کیا تھے؟ نبی تھے. ان کو ساتھ لے کر کے حضرت موسیٰ ان کی تلاش میں نکلے. اور اللہ نے جگہ بتائی تھی کہ جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود جائے، سمجھو کہ وہ وہی جگہ ہے. یہ چلے کشتی پہ سوار ہو کر کے، اور وہ جگہ آئی. یوشع بن نون نے وہ جگہ بھی دیکھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتلا سکے، وہ بھول گئے. بہرحال وہ آگے بڑھ گئے. بعد میں جب ان کو بھوک لگی کہ مچھلی کہاں ہے، لاؤ اب ہم کھائیں، یہ فرائی کر کے لے کر کے گئے تھے. لیکن اللہ کا معجزہ دیکھیے، جیسے وہ جگہ پہ پہنچے وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی. یوشع بن نون نے کہا اف، مجھے اب یاد آیا، میں بتانا بھول گیا. تو وہ مچھلی تو وہیں جہاں 2 دریا ملے تھے، وہیں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی تھی. پھر واپس ہوئے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر کے بارے میں بہت سارے کچھ غلط عقیدے رکھے جاتے ہیں میرے بھائیو، انشاءاللہ اس تعلق سے کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بس آج اتنی بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ حضرت خضر کے سامنے جب یہ پہنچے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون، تو کہا کہ بڑے ذی علم ہیں، آپ سے ہم علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ یہاں ٹھہر نہیں پائیں گے. میں تو آپ کو اپنے پاس تبھی رکھوں گا جب آپ میرے جو کچھ بھی اعمال ہوں گے، جو کچھ بھی حرکات و سکنات ہوں گے، اس پر آپ صابر ہوں گے. اگر آپ نے کچھ بولا تو ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے. ابھی کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہے تھے، حضرت خضر نے علیہ السلام نے وہ تختہ جو ہوتا کشتی کا، وہ تختہ توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے ارے جس کشتی میں بیٹھ کر کے آئے ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی کشتی تم توڑ رہے ہو. تو کہا موسیٰ کہا تھا نا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. نہ کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کروں گا. ایک لڑکا تھا، اس کو قتل کر دیا. کہا انہ کان خطأ، کیا کہا لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت بڑا جرم کر دیا آپ نے، ایک لڑکے کو آپ نے مار دیا بغیر کسی جرم کے. پھر آگے بڑھے تو
انہوں نے کھانا تلاش کیا، بھوک لگی تھی لیکن کسی نے مہمانی قبول نہیں کی ان کی، کوئی میزبان ان کا بننے کو تیار نہیں، کسی نے کھانا نہیں دیا، تھکے ہارے کسی طرح آ رہے تھے، گاؤں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے تو انہوں نے مٹی سے وہ دیوار درست کر دی، صحیح کر دی، کہا یار عجیب بات ہے، کوئی ہماری مہمانی کے لیے کوئی تیار نہیں، ہمیں چند لقمہ کھانا دینے کو تیار نہیں، پھر بھی تم ان پر احسان کرتے ہوئے ان کی دیواریں تم ٹھیک کر رہے، یہ کس لیے یہ معاملات ہوئے، حضرت خضر نے ایسا کیوں کیا، ان کا ذکر 16ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ، کل یہ سب بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔